واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب، آج پاکستان میں تو اتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے جتنی تیزی سے آپ اور میں کپڑے نہیں بدلتے. بات یہ ہے سر کہ جو بھی ہوا بڑا دکھ بھرا نہیں، یہ تو ایک دکھ بھرا ایک اور چیپٹر ہماری ہسٹری کا شروع ہو چکا ہے. ہاں، اور اسی لیکن یہ ہے کہ اب اس میں چونکہ ہم نے کم از کم میں نے تو میرا روزگار یہی ہے. جی آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں، سمجھنا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز اب آگے کی طرف دیکھنی کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اس میں 3-4 سیناریو بن سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی واپسی، تو اس میں تو پھر اسی صورت ہو سکتی ہے کہ ملک میں عام بغاوت ہو جائے، اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ نکل آئیں کہ سب مجبور ہو جائے. وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. دوسرا سیناریو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی یہی برقرار رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو پیچھے جو ہماری قوتیں ہیں ان کا انہوں نے ساتھ دیا، سب کچھ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جون میں بجٹ پیش کرنے کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہے گی. ان کی یوٹیلیٹی کی وہ جو یوز بائی ڈیٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے. جون میں بجٹ پیش کرنے کے بعد سب یہ کہہ رہے ہیں، اکانومسٹ کی بات یہ ہے کہ اب اگلا جو سال شروع ہو رہا ہے 2023-24 جو فسکل ایئر ہے جو ایک ہفتے میں شروع ہو رہا ہے، جی $20 بلین کا لون واپس کرنا سال میں، اور اب تک صرف 2 بلین کی کمٹمنٹ آئی ہے چائنا سے. تو اس کو کیا کریں گے؟ اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی ہنٹ دے دی ہے کہ یہ پروگرام ریوائیو نہیں ہوگا IMF والا، یعنی کہ وہ کسی نئے پروگرام میں اب جائیں گے. ہاں، وہ تو خود نیا پروگرام بھی اب نہیں دیں گے آپ کو جب تک آپ. تو دیکھیں سر، اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اس لیے ایک حکومت بنائیں گے وہ میرا خیال ہے، اور حکومت بنائیں گے جن پہ کم از کم عوام پہ یہ امپریشن کریں کہ یہ ایکسپرٹس کی حکومت ہے، یہ سنسیئر حکومت. نہیں، میرے اس پہ وہی آپ سے اس سے پہلے جو بنیادی سوال ہے کہ آئین کی کوئی وہ رہے گی عملداری کہ نہیں، کیونکہ آئین میں تو ایسی حکومت کی گنجائش نہیں ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں. اور مطلب اس پہ تفصیلی گفتگو آپ نے شاید کی، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے. جیسے عمران خان صاحب سے جو مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کیا کہ جو قوتیں ان کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ آئین کے مطابق چلیں گی. آئین کے مطابق پاکستان میں نہیں چلے، بہت کم ہی عمل ہوتا ہے. سر دیکھیں، بات وہ ہے کہ آئین سے ماورا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس میں تو پھر اینی بڈیز گیس. ٹھیک ہے، مطلب اس وقت جیسے بات چیت یہ چل رہی ہے کہ بیسکلی ہم ایک مارشل لاء کے انڈر ہیں اس وقت، فار آل پریکٹیکل پرپزز. کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے. اب تو چیف جسٹس یا جسٹسز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پریس کانفرنس کر رہے ہو تو میں بیل دے دیتا ہوں ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہے. تو یہ سارے حالات چل رہے ہیں. سر اب اس سلسلے میں مطلب جو سینیریو آپ نے بڑی اہم بات کی، اس کو ایسا رک جائیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ واقعات کی وجہ سے ہو گیا، حالات کی وجہ سے ہو گیا، نہیں. یہ افتخار چودھری والے واقعے کے بعد سے جوڈیشری تھوڑا بہت کم از کم طاقت حاصل کر گئی تھی. اور کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی اسپائن دکھا دیتی تھی، انڈیپینڈنٹ فیصلے بھی کر لیتی تھی. تو یہ پورا ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے کہ عدلیہ کی جو وہ قوت ہے وہ ختم کی جائے. کہ بھی پر جو ہے کلک کر دیے گئے، تو وہ کر دیے گئے ہیں. اب عدلیہ کے پاس وہ اختیار نہیں ہوگا جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بیٹھ کے ضمانت بھی دے دی، فلاں بھی دے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے، کیونکہ فیض عیسیٰ صاحب ہیں، فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے وہ شہباز شریف کی جیب میں ہوں گے، وہ کسی کی جیب میں نہیں ہوں گے. لبرل خیالات کے آدمی ہیں، لیکن وہ بہت مشکل حالات کا سامنا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان حالات سے گھبرا کے وہ وقت سے پہلے ریزائن کر کے چلے جائیں، کیونکہ آنے والے دن عدلیہ کے لیے بہت برے ہوں گے. سر آنے والے دن تو مجھے لگ رہا ہے پورے پاکستان کے لیے برے ہوں گے. اب سر ہم ایز اے اینالسٹ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی پولیٹیکل لیننگس اسائڈ کر کے جو آپ کے سامنے چیزیں پریزنٹ ہو رہی ہیں کہ جو لوگ PTI چھوڑ رہے ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، PTI چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر سے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. جو نہیں کر رہے وہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں. اچھا، اس میں اس وقت جو PTI کے 2 بڑے اسٹار، بلکہ 3 بڑے اسٹار ورڈز کہہ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی تک یہ نہیں کہا. جو لاسٹ انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن ہوئی جب ان کو رہا کیا گیا اور دوبارہ گرفتار کیا گیا، اس 2-3 منٹ کی جو ان کی انٹریکشن تھی،
اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں, پارٹی کے ساتھ رہوں گا. اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جو بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرنس تھی. فواد چودھری صاحب نے ایک ٹپیکل ویسی پریس کانفرنس کی کہ جی میں راہیں الگ ہو گئی ہیں میری, میں سیاست سے بھی کنارہ کش ہو رہا ہوں اور پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہا ہوں. باقی سب جو کر رہے ہیں آج, مسرت چیمہ, جمشید چیمہ, ملیکہ بخاری, شیرین مزاری, یہ سب لوگ جو ہیں آپ جب ان کی پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے سے کچھ مجبور انسان پر مجبوری کے اندر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. جی. اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس میں نہ تو مجبوری کا عنصر نظر آیا, نہ اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. 9 مئی کی تو مذمت کرنی ہی تھی, وہ تو سب کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, ایوری پاکستانی اس کی مذمت کر رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسے لگا جیسے کوئی وہ روڈ میپ دے رہے ہیں, یعنی کہ انہوں نے 5 پاور سینٹرز کا ذکر کیا, عوام ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ڈی ایم ہے, فوج ہے, عدلیہ ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کی رکنیت نہیں چھوڑ رہا ہوں, عہدے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں کھل کے کام کر سکوں. تو اب یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, آپ کا تجربہ ظاہر ہے زیادہ ہے اور آپ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ چکے ہیں, ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں اسی لیے وہاں تک گیا تھا کہ وہ گیا تھا اگلا بجٹ بنانے کے بعد کیا ہوگا. جی. تو اس میں ان کے پاس جو ہے نا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ اچانک بین الاقوامی امداد تو نہیں بحال ہو جائے گی, بالکل نہیں ہوگی. جتنے دورے کیے جہاں بھی گئے ہمارے لوگ, وزیر اعظم بھی خود گئے, آرمی چیف بھی گئے, دوسرے بھی, کہیں سے کوئی بڑا وعدہ نہیں ملا, نہ سعودی عرب سے, نہ چین سے, نہ امریکہ سے کہ ہم آپ کو 10 بلین 20 بلین اٹھا کے دے دیں گے, کوئی دینے کو تیار ہے. اب آج کل کی دنیا میں کوئی اس طرح رقم نہیں دیتا. وہ کنڈیشنل ملا نا کہ پہلے آپ اپنے ذرا گھر کو سیدھا کریں تو کوئی اور بھی ملتا تھا, وہ اتنا کہیں بھی سے بھی نہیں ملتا. صحیح. تو اس لیے وہ اب وہ کچھ ایفرٹ دکھائیں گے اور کریں گے بھی, اور اس میں میرا خیال ہے جو ایک سامنے کی چیز نظر آ رہی ہو سکتا ہے کہ ہم تو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ایک حکومت بنائیں گے. اور یہ اس وقت سے یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے جب انہوں نے وہ خاقان عباسی, مفتاح اور جو دوسرے تھے مصطفیٰ نواز کا اوکر, اور اس میں پھر شیخ وقاص بھی تھے جو تو پی ٹی آئی میں چلے گئے بعد میں. تو ان 3 لوگوں کو اکٹھے کیا اور ایک خاص قسم کی گفتگو شروع کی, اور وہ جو یہ تھا کہ سب پارٹیوں سے الگ ہو کے ری امیجننگ پاکستان. جی. تو وہ اب عوام کو یہی کہا جائے گا کہ اب ہم ری امیجننگ کا کام شروع کر دیا ہے, اور اس کا پہلا قدم جو ہے یہ ایک نئی حکومت بنی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے سب پارٹیوں کو نمائندگی دے گی. اس میں بالکل پی ٹی آئی کی ہوگی, اور اس کو بے شک فارورڈ بلاک کا نام نہ دیا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی حقیقی بن جائے گی ایک, شاید اس کو نام نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ایک سارا اندازہ ہی ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو سزا دلا دی جائے, نااہل کرا دیا جائے, گھر میں ہی رکھ کے نااہل کر دیں, جیل میں ڈالنے, کچھ بھی کریں, ایسا فیصلہ کریں کہ ان کو سیاست میں کوئی رول ادا کرنے سے بہرحال روک دیا جائے 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. اور اس میں یہ ہوگا کہ پھر جب کوئی بھی نااہل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کو عدلیہ انڈوز کر دیتی, تو اس کے بعد اب ملٹری کورٹ سے ہو گیا تو ملٹری کورٹ کر دے گا, اس کا تو جائیں گے جو بھی ہوگا. جب نہ لے تو اس کو پارٹی کا سربراہ وغیرہ نہیں رہ سکتا, صحیح پارٹی کا. صحیح. تو اس میں پھر ہو سکتا ہے ان کو حقیقی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہو, وہی چلتی رہے گی, اور اس صورت میں وہ پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ 2-3 آدمی آ کے بیٹھیں گے. اور اس میں اب جو دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں کیا اسد عمر صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اسد عمر صاحب جو ہے نا ان کا وہ اسٹیچر ہے کیونکہ وہ مطلب اسٹیچر سے مراد ہے کہ وہ کوئی سپورٹ بیس ان کی نہیں ہے. ہاں, ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں, اپنے آپ پہ کہیں سے بھی الیکشن نہیں جیت سکتے وہ کسی بھی جگہ سے. پاکستان میں عمران خان کو 22 سال لگ گئے تھے اپنی کانسٹیٹوئنسی بنانے میں, آپ کو یاد ہے کہ وہ ہر دفعہ خود بھی ہار جاتے تھے. جی. تو اسد عمر کو یا تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا جس کے لیے وقت نہیں, اس کا تو وقت نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, اس وقت جھٹپٹ والا کام ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ خاقان عباسی صاحب ہوں گے. اگر پورا ٹیکنوکریٹ کا بنا دیا تو پھر تو کسی کو بھی لگا سکتے ہیں, ورنہ وہ خاقان عباسی ہوں گے, مفتاح صاحب وزیر خزانہ ہوں گے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو اب تک چھوڑا نہیں گیا ہے, اس میں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف مل رہی ہوگی ان کو, یا ان کو ٹارچر کیا گیا, کچھ نہیں, بہت آرام سے ہوں گے, اور ان کو چھوڑا اس لیے نہیں گیا کہ ان کا مقام طے نہیں پا رہا ہے.